میں آپ دونوں سے ایک مزے کا سوال پوچھتا ہوں, اس سے نا آڈینس کو بڑا کلیریفیکیشن, ہماری آڈینس سب سے پہلے آپ سے چلیں پوچھتا ہوں کہ لڑکوں کو کیا دیکھ کے اپنا لائف پارٹنر سلیکٹ کرنا چاہیے, وہ کیا ٹاپ کوالٹیز ہیں آپ کے نزدیک؟ دیکھیں حقیقت آپ کو میں بات بتاؤں کہ اوبویسلی ہر لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک مجھے خوبصورت جو ہے وہ بیوی ملے, اور اوبویسلی میرے جو ہے وہ فیملی کو ٹیک کیئر کرے, اور میری جو ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہو, پڑھے لکھے بھی ہو تھوڑی بہت, جتنا ایک ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تو کامن ہے. لیکن اس کے برعکس ہو رہا ہے نا, وہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ہمارے اسٹینڈرڈز جو ہے نا وہ فلمی اسٹینڈرڈز ہیں. ہم لوگ میڈیا دیکھ دیکھ کے جو ہے نا وہ ایک آپ کہہ لیں کہ سپر وومن ڈھونڈ رہے ہیں ہم, کہ یار ہمیں جو ہے نا وہ ایک ایسی خاتون ملے جو خوبصورت بھی ہو, کوئی $1 ملین ارن کرنے والی بھی ہو, اور وہ ہمارے ہم اسکیپسٹ میڈیا, مطلب ہم جو ہے نا وہ ایک ریالٹی کو اسکیپ کر چکے ہیں. ہمیں ہالی ووڈ ایکٹریس ان حجاب چاہیے بس ہمیں اور وہی بات ہے, اس کو وہ لڑکی اس طرح کی پسند آتی ہے, اور وہ چاہتا ہے جب میرے سے شادی ہو تو وہ پردہ بھی کرے, حجاب بھی کرے, اور وہ کسی نامحرم کے ساتھ جو ہے نا وہ گفتگو بھی نہ کرے, کچھ بھی نہ. تو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا دین بہت خوبصورت ہے, ٹھیک ہے. آپ دین دیکھو لڑکے میں بھی اور لڑکی میں بھی, کہ یہ کتنی دین کو فالو کرتی ہے اور اس کے اندر کتنی خیر موجود ہے, بس. اور آپ کا ہر کام میرا خیال سے پھر زبردست ہو جائے گا. اگر اس کو پتہ ہے نا کہ میرے میاں کے میرے اوپر کیا حقوق ہے اور میں نے کیا حق ادا کرنے ہیں, تو آپ کی لائف سیٹ ہے. ٹیچنگ تو آپ کو اسلام ہی دے رہا ہے. میں یہیں سے آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا, یہ بڑا ٹیکنیکل کویسچن ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ دین دیکھو, دین کیا ہے, دین سے کیا مراد ہے؟ فیس بک کی پوسٹیں, مطلب مثال طور پہ لڑکے دیکھتے ہیں کہ فیس بک پہ کوئی اپوزٹ جینڈر دیندار پوسٹیں شیئر کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں, دین سے کیا مراد ہے کہ دیندار دیکھو؟ عجیب بات ہے کہ آپ کے سوال پوچھتے پوچھتے میرے ذہن میں ایک ایسے نان مسلم رائٹر کی بات آ گئی ہے. پچھلے دنوں ایک کتاب بڑی ہوئی ہے پاپولر, اس کا نام ہے دی ڈیتھ آف ویسٹ. اچھا, رائٹر نے جو اس کی کلوزنگ لائنس ہیں نا وہ اس پہ کمال کر دیا ہے. بس دیکھیں اللہ تعالیٰ کس کے منہ سے کیا بات نکلوا دیتا ہے. اس نے کہا کہ انسان کے جو سب سے اہم ایسٹ ہے نا وہ فیتھ ہے, اور اس نے کہا کہ انسان کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے نا, سب سے بڑی انویسٹمنٹ وہ کیریکٹر, وہ ورچو ہے, یعنی کیریکٹر ہے. صحیح. اب یہ جو دین کا جب آپ نے لفظ پوچھا نا, میں آپ کو بتاؤں یہ وہ چیز ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ ہیپینس ہم سب کے سب, سائنس آف ہیپینس آپ کا اپنا بھی موضوع ہے, ہم پیچھے اس کے ہے نا فیوچر ہمیں چاہیے, ہمیں اچیومنٹ چاہیے. ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ ہیپینس کیا ہے, وہ در حقیقت اچیومنٹ ہے. تو دین اچیومنٹ ہے, زبردست. کیریکٹر جو ہے یہ اچیویبل ہے. یہی وجہ ہے, آپ دیکھ لیجئے کہ نہ تو بادشاہ کے گھر پیدا ہو کے وہ خوشی ہوتی ہے. اچھا, یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, وہ جو کلیمٹیز ہوتی ہیں جو آپ کی طاقت سے باہر ہوتی ہیں, ان کلیمٹیز کے ساتھ کسی کی بے عزتی بھی نہیں ہوتی ہے. جو اللہ کی طرف سے پڑتی ہے نا, جی ہاں, ان کے ساتھ کسی کی بے عزتی نہیں ہوتی. بے عزتی وہاں پہ ہوتی ہے when you could have controlled yourself and you didn't. when you had a power to modify your behavior and you didn't. بالکل ٹھیک ہے نا. تو میں تو دین کو اس میں لیتی ہوں. اچھا, اب اس کے اندر بھی وہی بات ہے کہ مین ٹو مین اور پرسن ٹو پرسن ویریشن آ جاتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے جب میں نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی تھیں تو مجھے ایک چیز میرے سامنے بڑی امپورٹنٹ ہوتی تھی. بڑے ظاہر میں خود چونکہ ریلیجیس گھرانے سے تعلق ہے تو انہی گھرانوں میں جاتے تھے جہاں پہ ریلیجن ہوتا تھا. لیکن میں ایک چیز دیکھتی تھی کہ لڑکی یا لڑکا, اس کو اپنے مسلمان ہونے کی سمجھ ہے یہ نہیں ہے. ویری انٹرسٹنگ. کیونکہ وہ تو سارا خاندان دے رہا ہے نا, یعنی کانفیڈنٹ. اگر وہ حافظ بھی ہیں تو ہم سب کو پتا ہے کہ چھوٹی عمر میں والدین حفظ کرا دیتے ہیں, پردہ بھی ہے تو خاندان میں روایت چل رہی ہے تو پردہ کرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی اچیومنٹ کہاں ہے, اس کو میں کوشش کرتی تھی چیک کرنے سے کہ when you have a claim to be a Muslim, تو do you really know what does the word Muslim mean? تو یہ جو ہے نا, اس بات کو میں چیک کرتی تھی بھی, اور ابھی بھی میرے 2 بچے رہتے ہیں تو ابھی بھی یہ بات میرے سامنے امپورٹنٹ ہے. تو باقی جہاں تک آپ دین کی بات کریں گے تو بیس لائن تو پہلے ہی موجود ہے, ارکان ایمان ہے اور ارکان اسلام ہے. اور ارکان اسلام کو تھوڑے نہیں, اللہ کے رسول نے اسی بندے کے بارے میں کہا تھا نا, جنتی کو دیکھنا تو دیکھنا, صرف 5 ارکان ایمان اسلام کی بات کی تھی. وہ بھی کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ جیسے ہماری جتنی ہماری جو ہے نا ایکسیلنس ہماری اپنی ذات کے اندر موجود ہے, وہی پھر ہمارے اسٹینڈرڈز بھی سیٹ ہوتے جاتے ہیں. ایکسیلنٹ. آنٹی نے کہا کہ پریکٹیکلٹی ورچو
اینڈ کیریکٹر, دس از دین. تو یہ کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ بڑا ایک بنیادی سوال ہے کہ ہم ہاؤ کین وی گیٹ ٹو نو سم ون کہ اس میں یہ چیز ہے. فیملی کو دیکھ کے میرا خیال ہے کہ اس میں فیملی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, اور اوبویسلی تھوڑی بہت تو ججمنٹ آپ کی ہو جاتی ہے. اب اگر ایک بندے کے ساتھ ایک دن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کچھ گھنٹے اگر بندہ گزارے نا تو بندے کا پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو نمازوں کی کتنی پرواہ ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم بیٹھے ہوئے ہیں, عصر کا ٹائم ہو گیا ہے, تو نمازوں کی اس بندے کو کتنی پرواہ ہے, یہ بندہ کتنا کانشیس ہے. تو میں کہتا ہوں کہیں نہ کہیں 1-2-4 گھنٹے میں بندے کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ اس کا لگاؤ ہے دین کے ساتھ یا نہیں ہے. پھر اوبویسلی ایک فیملی بیک گراؤنڈ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے, ایک شکل و صورت بڑی میٹر کرتی ہے. جیسے ماشاء اللہ آپ کا ایک سنت نبوی رکھی ہوئی ہے, تو ایک چیز ہے, یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں, اپیئرنس میٹر کرتی ہے. تو یہی میں تو سمجھتا ہوں یہی پیرامیٹرز ہوتے ہیں. میں تو پہچان لیتا ہوں بندے کو 1-2 گھنٹے کے اندر ہی کہ بندہ کتنا جو ہے نا وہ دین پسند آدمی ہے. پہچاننے کے علاوہ استخارے کا کنسیپٹ از ویری امپورٹنٹ. ہمارے دین نے تو استخارہ ما خسر من استخارہ وہ تو حدیث ہے, تو اوبویسلی وہ تو ایک بیسٹ پیرامیٹر ہے ہمارا. اور بیک گراؤنڈ دیکھنا بھی بڑا ضروری, کیونکہ دیکھیں نا حضرت زید اور حضرت زینب کا جو پورا ہے وہ واقعہ, آئی تھنک اٹ واز بیکاز آف دا ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کہ بات نہیں بن سکی تھی. اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا. کفوف کا تصور بڑا کلیئر ہے, اور خاص طور پہ خواتین کے حساب سے مردوں کے کفوف کی بات نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ کہ جہاں پہ لڑکیوں کا معاملہ آتا ہے تو ان کا کفوف دیکھنا, سب سے پہلا کفوف تو دین ہے, ٹھیک ہے نا. اگر دیندار لڑکی ہے تو اس کو الطیبات للطیبین, اور پھر حتیٰ کہ فقہا جو ہے وہ یہاں تک بھی گئے ہیں کہ لڑکا گاؤں کا ہے تو لڑکی شہر کی ہے تو کفوف ہونا چاہیے. بات ہے آپ کی مینٹل جس کو ہم کیا کمپیٹیبلٹی بولتے ہیں, جی ہاں, وہ اسٹیک پہ ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو ہر گھرانے کا اپنے اپنے پروفیشنس ہیں, شعبے ہیں, یہ جو ہیں یہ بزنس مین ہیں لوگ, یہ پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں, یہ اساتذہ ہے, تو وغیرہ وغیرہ. تو وہ اس کے اندر بہت ساری یہ جو اپنے ٹیسٹس ہیں اور جو کیریکٹر انسان کے فارم کر جاتے ہیں, تو اس کے ساتھ ہی ایڈجسٹمنٹ بھی ممکن ہوتی ہے. بالکل صحیح.